السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، صدق اللہ العظیم۔ رمضان سیالکوٹ 24 پروگرام میں میں ہوں عبدالستار محمدی۔ آج کی اس پروگرام کے اندر ہم لیلۃ القدر کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ جو آیہ کریمہ میں نے پڑھی ہے، ہر مسلمان اس سورت کو جانتا ہے۔ سورۃ القدر 30ویں پارے میں موجود ہے۔ یہ پوری کی پوری سورہ مبارکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی فضیلت میں نازل فرمائی ہے۔ یعنی یہ پوری سورت ہے جو کسی رات کی فضیلت میں آئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رات کو یہ فضیلت کیوں عطا فرمائی ہے، اس کا تذکرہ قرآن مجید میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا، اور آپ کیا جانیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں اس کی شان اور فضیلت کی وجہ بتا رہے ہیں کہ اس رات قرآن مجید نازل ہوا۔ جس رات میں قرآن مجید نازل ہوا وہ رات تمام راتوں کی سردار ہے، اور جس مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل اور اعلیٰ ہے، فضیلت والا ہے، وہ مہینہ رمضان المبارک کا ہے۔ تو لیلۃ القدر کی رات بہت ہی اہم رات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا، آخری 10 دن شروع ہو جاتے، اللہ کے رسول خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے۔ اللہ کے رسول کمر کس لیا کرتے اور اللہ کے رسول اعتکاف فرمایا کرتے اور اس رات کو تلاش کیا کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی رات کو آخری عشرے کی 5 طاق راتوں کے اندر اس کو ڈھونڈنے کا حکم دیا ہے، تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ لیلۃ القدر کی رات کتنی فضیلت والی ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ رات وہ فضیلت والی رات ہے جس کی عبادت، ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ تقریباً 84 سال اس کے بنتے ہیں۔ ایک طرف وہ بندہ ہے اور دوسری طرف جس کو لیلۃ القدر کی رات مل جاتی ہے، شب قدر مل جاتی ہے، وہ بندہ زیادہ افضل ہے جس کو شب قدر نصیب ہو جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انسان لیلۃ القدر سے محروم رہا وہ انسان ہر طرح کی بلائی سے محروم رہا۔ یعنی جو بد نصیب انسان رمضان کی آخری 5 راتوں کے اندر جاگ کے عبادت کر کے اس رات کو حاصل نہیں کر سکا، وہ ہر طرح کی خیر سے محروم ہے۔ تو کتنی فضیلت کی بات ہے۔ ایک طرف 84 سال عبادت کرنے والا، 1000 مہینے کی عبادت کرنے والا، اور ایک طرف اس رات کو پانے والا، یہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ نے اس کو خیر پہ کہا ہے کہ یہ خیر پہ ہے، بلائی پہ ہے، اور یہ رات کتنی فضیلت والی ہے، اور ہماری زندگی میں کس قدر اہم ہے یہ رات کہ اس رات تنزل الملائکۃ والروح، اس رات فرشتے آتے ہیں اور روح آتے ہیں۔ روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ تو فرشتے اور ان کے سردار حضرت جبریل امین آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات لے کے آتے ہیں۔ یعنی یہی وہ رات ہے جس رات انسان کے فیصلے ہوتے ہیں۔ یعنی ایک سال کے اندر کون پیدا ہوگا، کون فوت ہوگا، کون خوش قسمت ہوگا، کون بدبخت ہوگا، کیا معاملہ ہوگا، اس سال، پورے سال کے اندر جو کچھ ہوگا اس حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رات فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دیتے ہیں، ذمہ داریاں لگا دیتے ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ سے وہ احکامات لے کے زمین میں پھیل جاتے ہیں۔ تو اس لیے
اس رات کی عبادت میں بھی ثواب ہے اور دوسرے نمبر پہ انسان کی تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے، اس لیے اس موقع پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کثرت سے دعائیں کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے رسول اگر میں اس رات کو پالوں تو پھر میں کون سی دعا مانگوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ یا اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ تو یہ والی دعا کثرت کے ساتھ ہمیں رمضان المبارک کی آخری طاق راتوں کے اندر اس کو کثرت سے کرنا چاہیے اور لیلۃ القدر کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ رات عطا کرے، اور اس رات کے اندر اس دعا کو پڑھنا یہ مسنون ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کے حصول کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔